آج ہم بات کریں گے روزے کی نیت کے حوالے سے کہ نیت کیسے کرنی ہے روزے کی، اور جو روزے سے ریلیٹڈ بعض دعائیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے نیت کے حوالے سے بخاری کے اندر جو سب سے پہلی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت ہر عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ارادہ ایک عمل کے پیچھے بہت ضروری ہے۔ آپ ایک عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک ارادہ اور نیت کرتے ہیں۔ تو یہ ارادہ اور یہ نیت یہ ایک دل کا عمل ہے، یہ آپ کے باطن کا عمل ہے۔ یعنی کہ آپ ارادہ کرتے ہیں ایک چیز کا کہ آپ فلاں عمل کریں گے یا فلاں چیز آپ کرنے جا رہے ہیں کل کا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ ارادہ کر لیتے ہیں، اگر اگلے دن آپ کو ڈیوٹی پر جانا ہے تو رات میں ہی آپ جو ہے ارادہ کر لیتے ہیں کہ مجھے صبح ڈیوٹی پر جانا ہے، تو آپ اسی ارادے سے آگے بڑھتے ہیں، بٹ اس کا اعلان نہیں کرتے آپ ہر جگہ کہ آپ جو ہے ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، یا آپ نے ارادہ اندر آپ کے ارادہ ہو گیا۔ تو یہ نیت ہے، تو ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کو اجر ملے گا عمل کا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو رہی بات نیت کی، تو نیت کرنا حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کے اندر حدیث نمبر 730 کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ اگر کوئی روزے کی نیت نہیں کرتا فجر سے پہلے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی رات ہی میں اگلے دن روزہ ہے اور اس رات ہی میں اگر نیت نہیں کرتے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو رات سے فجر سے پہلے ہی یہ ارادہ کرنا ہے، یعنی کہ جو سحری کا وقت ہے اس سے پہلے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ آپ کل کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس طرح سے نیت کرنا۔ اور نیت کا زبانیہ کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے کوئی جس طرح کی یہ لوگ بعض لوگ یہ کلمہ کہتے ہیں اس طرح کا، یا یہ نیت اپنی بلند طور پہ کہتے ہیں کہ بصوم غد نویت، اس کا مطلب ہے کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی اگلے دن، یعنی کہ غد نویت، کل کی۔ تو جب کہ وہ فجر میں کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ تو اب وہ کل نہیں ہے، وہ آج ہی ہے ایکچولی میں روزہ، تو کل کے روزے کی بصوم غد نویت، تو غدن یعنی کہ کل، ٹمارو، بٹ وہ دن تو آج کا ہی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ ہم اس جو دن آ رہا ہے صبح، اس کی رات میں ہی ہم کو جو ہے نیت کر لینی ہے۔ اور نیت زبان سے کہنی ضروری نہیں ہوتی ہے۔ تو نیت یہ ایک قلب کا عمل ہے، یعنی کہ یہ باطن کا عمل ہے، یہ باطن کا ارادہ ہے آپ کا۔ اور یہ کوئی جملہ کسی حدیث کے اندر نہیں ملتا کہ بصوم غد نویت، کہ میں نے نیت کری کل کا روزہ رکھنے کی۔ تو اس طرح کا کوئی حدیث کے اندر کوئی اسٹیٹمنٹ یا نیت اس طرح کی کوئی نہیں ملتی ہے۔ رہی بات یہ، اسی طرح سے تو نیت ایک باطن کا عمل ہے، اسی طرح سے یہ آپ کے باطن کا ارادہ ہے یہ نیت۔ فردر جو رہی بات دعا کی، کیا دعا کر سکتے ہیں، تو کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے۔ جب رمضان آتا ہے یا کوئی بھی نیا چاند آپ کسی مہینے کا دیکھتے ہیں تو ہر مہینے کے لیے جو دعا بتائی گئی ہے حدیث کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث میں دعا بتائی گئی کہ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، کہ نبی یہ دعا بتائی گئی کہ اے اللہ اس چاند کو، یہ جو نیا چاند آیا ہے، اس کو برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اسلام اور سلامتی کے ساتھ ہم پر نکال، کہ ربی و ربک اللہ، کہ ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو یہ دعا بتائی گئی ہے، لیکن یہ دعا اسپیسیفک رمضان کے لیے نہیں ہے۔ یہ دعا ہر نئے مہینے کے لیے ہے، کہ آپ اس طرح سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ جو نیا مہینہ آیا ہے، یہ جو چاند تو نے ہم پر نکالا ہے، تو اس کو برکت، ایمان، اسلام اور سلامتی کے ساتھ ہم پر نکال۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جب جو ہے رمضان آئے۔ تو رمضان کے شروعات میں پڑھ سکتے ہیں آپ یہ دعا، لیکن نیت رکھنے کی، جیسے میں بتایا، کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے۔ نیت ایک آپ کے قلب کا یہ عمل ہے، یہ اندر کا ارادہ ہے کہ آپ رکھیں گے، اور یہ ارادہ آپ پہلے ہی کر لیں رمضان کے روزے کا،
ہے نا. یہ نہیں آپ مطلب ڈاؤٹ میں رہیں کہ میں رکھوں گا نہیں رکھوں گا. بعض لوگ کرتے ہیں میں صبح 10 بجے تک دیکھوں گا. یہ بالکل درست نہیں ہے. اس سے روزہ باطل ہو جائے گا کہ آپ صبح 10 بجے تک بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوں کہ آج کا میں روزہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا. تو یہ مطلب درست نہیں ہے. اسپیشلی جو رمضان کا فرض روزہ ہے واجب، تو وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے. اگر مجبوری ہو وہ علیحدہ بات ہے، تو اس کا ارادہ پہلے سے کر لینا ہے آپ کو. ٹھیک. اسی طرح سے جب روزہ پورا ہوتا ہے شام کے ٹائم میں، جب آپ روزہ کھولتے ہیں افطار کرتے ہیں، تو جب روزہ کھولتے ہیں وہ وقت بہت قبولیت کا وقت ہے. اس ٹائم ہمیں دعا کرنی چاہیے. آپ کیسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں اس ٹائم پہ. اور اسپیسیفک دعائیں بھی جو بتائی گئی ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، جو ابو داؤد کے اندر ہے حدیث نمبر 2357 میں اور 2358 میں. تو جو سب سے اوتھینٹک دعا ہے، سب سے صحیح ترین، وہ یہ ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جس کا مطلب ہے کہ مطلب پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور جو ہے جو اجر ہے وہ پکا ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ دعا ہے جو سب سے مطلب صحیح ترین دعا ہے کہ thirst has gone and the veins are moistened and the reward is sure انشاءاللہ. تو یہ دعا ہے جو کہ سب سے صحیح ترین دعا ہے جب آپ روزہ کھولتے ہیں اس ٹائم کی. اور اسی طرح سے جو دوسری دعا ہے وہ یہ ہے جب آپ روزہ کھولیں کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کی. یعنی کہ یہ جو مطلب آپ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفک دعائیں بھی جو ہے حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 2357 اور 2358 میں. تو یہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دعا آپ اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ سے کیسے بھی مانگ سکتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر بھی، لیکن یہ جو اسپیسیفک دعائیں یہ حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں. تو یہ دعائیں تھیں جو رمضان کے متعلق تھیں. اور کس طرح کا جو نیت کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. تو نیت کا طریقہ وہی کہ نیت جو ہے فجر سے پہلے ہی کر لینی ہے. یہ نہیں کہ آپ مطلب دن نکل جائے اور آپ اسی اس کشمکش میں ہو کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. تو یہ درست نہیں ہے. رمضان کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن ہاں بعض اگر بیماری میں ہے، سفر میں ہے، تو وہ الگ بات ہے. یا اگر کوئی بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ ہے کہ نیت آپ پہلے ہی کر لیں، اور نیت جو ہے دل کا ارادہ ہے، تو وہ آپ کو پہلے سے ہی کر لینا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.